السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آصف رائے۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر 10ویں کلاس کے حصہ نظم سے حمد کے 4 اشعار پڑھے تھے، ان کی تشریح اور مفہوم اور معنی کیے تھے۔ عزیز طلبہ، اب ہمارے پاس آج کے لیکچر میں آخری 3 اشعار ہیں، 5، 6 اور 7۔ ان کے معنی مفہوم کریں گے اور تشریح کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے پاس اس وقت شعر نمبر 5 موجود ہے، اس کا معنی مفہوم دیکھتے ہیں۔ شعر ہے: وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ پہلا لفظ ہے اس کا مخلوق، مراد انسان، خالق مراد پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، بنانے والا۔ نباتات وہ تمام چیزیں جو زمین سے اگتی ہوں، مراد جتنا بھی سبزہ ہے جو زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری نباتات ہیں۔ اس کے بعد جمادات، جماد کی جمع، یعنی جمع اس کا ہے جمادات، اس کا واحد لفظ ہوگا جماد، جس کا مطلب ہے پہاڑ۔ حیوانات جانوروں کی سائنس، مراد علم الحیوانات۔ جی عزیز طلبہ، 5ویں شعر کے یہ صرف الفاظ کے معنی نہیں تھے، مفہوم اور تشریح اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے پاس 5ویں شعر کا مفہوم موجود ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ وہی ایک خدا ہے جو پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، یہ نباتات و حیوانات اور جمادات اسی کی تخلیق کے شاہکار ہیں۔ یہ مفہوم تھا تاکہ شعر تھوڑی سی ہماری عقل میں، شعور میں آ جائے۔ اب ہمارے پاس اس کی تشریح ہے اور اس کے 3 اہم نکات ہیں۔ ان 3 اہم نکات کو پڑھتے ہیں اور حوالہ کریں گے اور تشریح کریں گے اس کی۔ پہلا نکتہ ہے ہمارے پاس خالق کائنات۔ عزیز طلبہ، شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، تو شاعر نے اللہ کے ایک ہونے کی بھی دلیل پیش کی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی بات کی ہے اور اس کی یکتائی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پہ اسی یکتائی کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان موجود ہے جو ہم نے قرآن سے لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ بڑا، پیدا کرنے والا، علم والا ہے، یعنی کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی ہستی وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اور وہ جانتی ہے کس طرح سے کائنات کو تخلیق کیا جائے۔ اس نے پوری کائنات کو اس احسن انداز میں تخلیق کیا ہے کہ وہ اپنے ایک خاص انداز میں چلے جا رہی ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہاں پہ فرماتا ہے کہ ہم نے، کیونکہ علم والے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور اس نے اپنے علم سے، اپنی دنائی سے، اپنی حکمت سے پوری کائنات کو اتنا حسن و جمال والا بنا دیا ہے، اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ وہ ایک مکمل کائنات دکھائی دیتی ہے۔ تو دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے اللہ کے لطف و کرم کی انتہا۔ عزیز طلبہ، لطف و کرم کیا ہے؟ لطف و کرم کہتے ہیں مہربانی کو، مہربانی۔ اب عزیز طلبہ، اللہ کا لطف و کرم کیا تھوڑا ہے، تھوڑے سے کہیں زیادہ ہے، یا بہت زیادہ ہے؟ تو عزیز طلبہ، اللہ کا کرم بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کے لطف کی بات کی جائے، اس کے کرم کی بات کی جائے، اس کی عنایات کی بات کی جائے، اس کی مہربانیوں کی بات کی جائے،
تو وہ بہت زیادہ ہیں. ہم گننے لگ جائیں تو ہماری سکت ختم ہو جاتی ہے, ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے, ہماری قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شمار کر سکیں. آپ کا جو پچھلا لیکچر تھا اس کے اندر بھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا تھا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بھلا اس کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. مطلب اتنی نعمتیں ہیں, کس کس کا انکار کریں گے. وہ عنایت پہ عنایت کیے جا رہا ہے, وہ کرم پہ کرم کیے جا رہا ہے, اور مہربانی پہ مہربانی کیے جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو حضرت انسان پہ ہو رہا ہے, ہر جاندار چیز پہ ہو رہا ہے, چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمین کی کسی وسعت میں چھپی ہوئی ہے. عزیز طلباء, اس کے بعد ہمارے پاس آخری نقطہ ہے اور اس کے بعد ہم حوالہ پڑھیں گے, اللہ کے وجود کا پیغام. اللہ کا وجود. اب شاعر نے یہاں پہ ایک دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. آپ اللہ کو ڈھونڈتے ہیں, آپ مشرق کی سیر کرتے ہیں, اللہ موجود ہے. آپ مغرب کی سیر کرتے ہیں, اللہ موجود ہے. آپ شمال و مغرب میں جائیں تو اللہ کا وجود وہاں پہ بھی برقرار ہے. آپ ساتوں آسمان کی وسطوں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, آپ پھر بھی اللہ کو تلاش کر لیں گے, اللہ مل جائے گا. آپ زمین کے کئی خطوط کھینچیے اور ان وسطوں میں تلاش کیجئے اس ذات باری تعالیٰ کو, تو وہ ذات آپ کو نظر آئے گی, کیونکہ ہر چیز تخلیق اس کی ہے. آپ کسی پھول کو اٹھاتے ہیں تو اس کی پتی میں چھپی ہوئی کاریگری دکھائی دیتی ہے. آپ اگر کسی پھل کو دیکھتے ہیں, اس کے اندر چھپی ہوئی کاریگری, اس مٹھاس میں چھپی ہوئی کاریگری, اس کی رنگت میں چھپی ہوئی کاریگری آپ کو دکھائی دیتی ہے. آپ کس کس چیز کا انکار کریں گے؟ اس کی مہربانی پہ مہربانی بڑھتی جا رہی ہے, اور بندہ انسان جو ہے وہ اس کی مہربانیوں کو جٹلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے کرم کر دیے ہیں انسان پہ کہ انسان ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ایک شعر ہے یہاں پہ جو کہ اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے. شاعر کہتا ہے, پہنچتا ہے ہر ایک مے کش کے آگے دور جام اس کا, کسی کو تشنائے لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا. اس کا لطف عام ہر جاندار تک پہنچ رہا ہے, وہ جہاں پہ بھی موجود ہے. تو عزیز طلباء, یہ تو ہمارے 5ویں شعر کی تشریح تھی اور اس کے اہم نکات تھے. چلتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف اور شعر نمبر 6 کو دیکھتے ہیں. جی عزیز طلباء, ہمارے پاس شعر نمبر 6 موجود ہے. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا, وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. مفہوم پڑھتے ہیں عزیز طلباء, کیونکہ اس کا مشکل لفظ کوئی نہیں تھا, لہٰذا میں نے بھی اس کا مشکل لفظ کوئی نہیں لکھا یہاں پہ. مفہوم ہے وہی خالق حقیقی ہے جو ہمارے دل کے ارادوں سے بھی خوب واقف ہے, اور وہی مالک دو جہاں ہے جو ہمارے باپ دادوں کا بھی خالق ہے. جی عزیز طلباء, آپ دیکھیے ہمارے پاس تشریح کے اہم نکات موجود ہیں, ان نکات کو پڑھتے ہیں. پہلا نقطہ ہمارے پاس ہے اللہ سب سے بڑا رازداں. عزیز طلباء, رازداں کون ہے؟ رازداں کا مطلب ہے جو آپ کی خاص خفیہ بات بھی جو صرف آپ کی ہو اور اللہ کی ہو بس, اور کوئی نہ جانتا ہو, وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے چھپا لیں, آپ اسے پردے میں رکھ لیں, پردہ پوشی کر لیں. اب شاعر نے یہاں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل پیش کی ہے اور بڑے رازداں ہونے کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رازدان ہے. وہ کس طرح سے رازداں ہے؟ وہ آپ کے اور میرے گناہوں سے پردہ نہیں اٹھاتا, وہ آپ کے اور میرے گناہوں کو کہیں بھی فاش نہیں کرتا, نہیں بتاتا کسی کو کہ فلاں شخص کتنا گنہگار ہے. وہ پردے پہ پردے ڈالے جا رہا ہے, کیونکہ شاعر نے یہاں پہ خالق حقیقی کی بات کی اور نیک ارادوں کی بات کی ہے. اب دیکھیے اللہ آپ کے کس عمل سے واقف نہیں ہے؟ ایسا کوئی عمل نہیں ہے ہمارا جس سے اللہ واقف نہ ہو. اللہ ہمارے تمام ارادوں سے واقف ہے. وہ دل میں ابھی آنا ہو, خیال میں ابھی آنا ہو, ابھی وہم و گمان ہو, اللہ کو معلوم ہے
کہ آپ یہ بات کریں گے, یہ سوچیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے. آیت کا ترجمہ ہے جس کا مفہوم ہے اور بے شک اللہ دل کے رازوں سے خوب واقف ہے, یعنی کہ وہ علم رکھنے والا ہے, جاننے والا ہے. تو وہ ہمارے دلوں کے, ہمارے دماغ کے تمام وہم و گمان کو جانتا ہے. تو اس لیے یہ جو نقطہ ہے وہ انہی باتوں کو بیان کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا رازداں ہے. اس کے بعد اگلے نقطے کی بات کرتے ہیں. اللہ ازل سے ابد تک یا حیو یا قیوم, اللہ کائنات بننے سے پہلے بھی موجود تھا. کائنات ٹوٹ جائے گی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی, اپنا وجود کھو دے گی, چاند ستارے سب ٹوٹ کر زمین بوس ہو جائیں گے, زمین پھٹ کے طرح طرح کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, اور یہ جو زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ ہیں یہ سارے روئی کے گالے بن کے اڑ جائیں گے آسمان میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات برقرار ہے, کیونکہ یہ سب کچھ کرنے والی وہ ذات ہے. جیسے کہ کائنات بننے سے پہلے اس کی ذات موجود تھی, کائنات فنا ہو جانے کے بعد بھی وہ زندہ ہے, برقرار ہے, کیونکہ اللہ کی ذات کو دوام ہے, ہمیشگی ہے, وہ کبھی بھی معاذ اللہ ختم نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ ایک شعر موجود ہے, ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. شاعر نے کہا, محرم راز تو بہت ہیں امیر, جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. کائنات میں سب سے بڑا رازداں اللہ کی ذات ہے, اور اللہ ہمیشہ سے رہنے والا ہے. اس کے بعد آخری نقطہ ہے دونوں جہاں کا خالق. اب دونوں جہان کون سے ہیں عزیز طلبہ؟ دونوں جہان, ایک تو یہ جس میں آپ اور میں سانسیں لے رہے ہیں, جس میں آپ اور یہ دنیا آباد ہے. ایک جہاں وہ ہے جو اس کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد اگلے جہان میں چلے جائیں گے ہم. وہ کون سا جہان ہے؟ وہ جہان ہے جس میں آپ کو اور میں نے اور ہمارے باپ دادوں کو حساب و کتاب دینا ہے. وہ اعمال جو اس دنیا میں کر رکھے ہیں ان کا صلہ ہمیں اگلی دنیا میں ملے گا, تو وہ دوسرا جہان ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں بھی موجود ہے اور تخلیق کرنے والا ہے, اور پھر وہ آخرت میں بھی دیکھ رہا ہے کہ اس نے جنت اور دوزخ بنائی ہوئی ہے کہ کس کس شخص کو کس کس جگہ پہ اس کے اعمالوں سے نوازنا ہے. وہ خوب جانتا ہے, دلوں کے رازوں سے واقف ہے. تو عزیز طلبہ, یہ 3 نکات تھے ہمارے جو اس شعر نمبر 6 کے بنتے تھے. اب ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب, اور وہاں پہ شعر نمبر 7 موجود ہے, اس کی تشریح و معنی مفہوم کرتے ہیں. جی عزیز طلبہ, ہمارے پاس شعر نمبر 7 موجود ہے, اس کو پڑھتے ہیں. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے. عزیز طلبہ, اس کے الفاظ کے معنی ہیں, پڑھتے ہیں. بشر انسان, پیدا کیا, تخلیق کیا, بنایا, وجود میں لے کے آیا. شیدا قربان ہونا یا قربان کیا, فدا کیا, فدائی کیا. اس کے بعد لفظ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کا نام, جس کا مطلب ہے برگزیدہ, چنا ہوا, منتخب کیا ہوا, انتخاب کیا ہوا. جی عزیز طلبہ, ہمارے پاس ہے مفہوم. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان ہونے کا جذبہ بھی دیا ہے. یہ مفہوم ہے. آپ کو شعر سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کا مفہوم کیا ہے, مطلب کیا ہے. اب چلتے ہیں تشریح کے نکات کی طرف. پہلا نقطہ ہمارے پاس ہے انسان کی تخلیق کا مقصد. عزیز طلبہ, شاعر نے یہاں پہ 2 باتیں بیان کی ہیں. ایک تو اس نے یہ بیان کی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا, جو کہ پہلے مصرے میں ہے. دوسرے مصرے میں شاعر نے یہ بتانا چاہا ہے کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. تو پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد, کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, اس کو پیدا کیوں کیا گیا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے, تو یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہت ہوئی اس بات سے کہ میں ایک جہان بناؤں,
ایک جہاں ایک دنیا آباد کروں، اس میں اپنا ایک خلیفہ بنا کے بھیجوں جو مجھے سجدہ کرے، میری عبادت کرے، مجھے پوجتا ہو اور میری ہر بات مانتا ہو، تو میں ایسا جہان بناؤں۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ بھی پڑھا اور سنا ہوگا، قرآن میں لکھا ہوا، جس کا مفہوم ہلکا سے میں بتاتا چلوں گا، کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں اس کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، آپ اپنی آراء دیجئے، رائے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، ان کو تخلیق نہ کر، کیونکہ یہ زمین میں فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ مراد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ اپنی عبادت کروانے کے لیے آدم کو پیدا کرنے والا تھا۔ آدم کو پیدا کیا گیا اور تخلیق کا مقصد عبادت رہا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے نقطے کی، انسان کی پیدائش فطرت اسلام پر، یہ ایک حدیث میں بھی موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، وہ اس کے والدین پہ منحصر ہے کہ وہ اسے کس طرف لے جاتے ہیں، لیکن پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے شاعر نے اسی بات کو یہاں پہ بیان کر دیا ہے کہ جب ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے لیکن اس کے آگے والدین اسے بدل دیتے ہیں، تو اگر اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا ہے اور ہمیں ایک ایسا ایمان دیا ہے، اس ایمان کی طاقت دیکھیے اور اس ایمان کی فضیلت دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں ایک نبی عطا کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم ان پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سارا کچھ، مال و دولت، ہر چیز، جان مال، سب کچھ اس نبی پہ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اقبال نے بھی اسی بات کو یہاں پہ بیان کیا ایک شعر کے اندر۔ اقبال فرماتے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو آپ کا ایمان کب پورا ہوتا ہے؟ جب آپ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر دل و جان سے قربان ہو جاتے ہیں اور اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ایمان آپ کا پورا ہی تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کی توحید کا اقرار کریں اور ساتھ ہی آپ نبی کریم علیہ السلام کو آخری رسول مان لیں اور ان کے اوپر پورا یقین کر لیں، آپ کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو ہمارے 7 اشعار تھے جو ہم نے تین لیکچرز میں ہم نے مکمل کیے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کی مشق ہے جو کہ ہم اگلے لیکچر میں حل کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔